اب دیکھتے ہیں قتادہ ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی مکاتبہ لونڈی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر لیا تھا، تو اب یہی مقدمہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ آیا، تو ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ بھی یہ اگر جبرن کیا ہے تو پھر تو ریپ کا کیس ہوگا، کہ وہ مکاتبہ ہو گیا نا کہ لونڈی نے آزادی کا معاہدہ کر لیا، ہو گیا معاملہ، تو اب اگر ان سے کوئی زبردستی ہوا تو پھر ان پہ کوئی ازدواجی تعلق کے جبرن ہوا تو پھر تو ڈبل سزا پڑے گی، کس کو؟ آقا کو، اور اگر رضامندی سے کی ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہی شرعی حد لگائی جائے گی، یعنی وہی 100 کوڑے کی ان پہ آئے گی، لیکن لونڈی پہ تو 50 کوڑے ہوں گے، لیکن آقا کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اچھا، پھر لونڈیوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت، اس کے لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے معاذ بن مالک سے وہ جو پوچھا کہ بھی تم نے یہ خبر مجھے پہنچی ہے تو یہ بتاؤ سچ ہے، انہوں نے کنفرم کر لیا، ہاں جی میں نے ایسی حرکت کر لی ہے ریپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کی لونڈی کو آبرو ریزی کی ہے تم نے، تو وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے مان گیا کہ ہاں جی کی ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، جو کہ سنگسار کیا کہ پتھر مار کے ان کو قتل کیا۔ اور پھر روایات میں یہ ملتا ہے کہ معاذ جو ہیں وہ یہی چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے تو وہ توبہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے سزا بھی ہو، موت بھی آ جائے، اور ساتھ توبہ بھی وہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بچا لے مجھے، تو اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا کہ اگر تو اس نے ایسا زبردستی کیا تو اس لونڈی کو آزاد کریں، اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ ویسی لونڈی کی خدمات کی خرید کر کے اپنی بیوی کو دے، اور اگر اس نے ایسا لونڈی کی رضامندی سے کیا تو لونڈی اس شخص کی پھر بیگم بن جائے گی، اور اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ ویسی لونڈی کی خدمات کو خرید کے پھر بیوی کو بھی دے، یہ کرے۔ اب یہ واقعہ بھی دیکھیں، ایسا دلچسپ کیس ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے وصولی کے لیے بھیجا کہ بھی زکوٰۃ آپ کلیکٹ کر کے آئیں، تو اب وہ زکوٰۃ وصول کر رہے تھے تو ایک شخص نے اپنی بیوی کی لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا ہوا تھا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دوسرے شخص سے ضمانت لے لی، اور ضمانت لے کے پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ بھی یہ مقدمہ ہوا ہے، تو انہوں نے پھر اسی شخص کو 100 کوڑے کی سزا دی کہ بھی تم نے اپنی بیوی کی لونڈی سے کیوں تعلق قائم کیا، اپنی لونڈی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بیوی کی لونڈی کے ساتھ تعلق غلط ہے، یہ تو بدکاری ہوئی، اس لیے اس کو 100 کوڑے کی سزا نے دی۔ اب ام ولد سے متعلق اصلاحات کیا کی؟ ام ولد وہی ہوتی تھی کہ ایک لونڈی کا ازدواجی تعلق آقا سے ہے اور وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ ہوتی تھی، تو اس کے لیے پھر معاملات کیا ہوتے تھے کہ جیسے یہ سلامہ بنت معقل بیان کرتی ہیں کہ جی میں خارجہ قیس سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے چچا کے ساتھ آئی تھی، تو میرے چچا نے مجھے دور جاہلیت میں حباب بن عمرو کے ساتھ بیچ دیا تھا، اور ابل یسر بن عمرو کے بھائی تھے، تو پھر میرے ہاں عبد الرحمن بن حباب کے پیدائش بھی ہوئی، اور حباب خیر فوت ہو گئے، بچہ فوت ہو گئے، تو ان کی بیوی کہنے لگی خدا کی قسم اب تو ہم اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے تمہیں بیچیں گے۔ اب یہ تو اب سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لونڈی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میں خارجہ کے ساتھ اپنے چچے کے ساتھ آئی تھی تو اس طرح مجھے اغوا کر لیا اور پھر یہ ہوا معاملہ، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب کے بعد خاندان کا سرپرست اور کون ہے؟ کہا کہ ان کے بھائی ابو الیسر بن عمر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے
اور فرمایا انہیں آزاد کر دیں فوراً. جب بھی آپ کسی غلام کے بارے میں سنیں تو میرے آ جایا کریں، میں آپ کو اس کا پورا معاوضہ میں ادا کر دوں گا اور آپ کو آزادی کر دوں گا. تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آزادی کر دیتے تھے. اور اس زمانے کی حکومت ایسی بھی نہیں تھی کہ جناب جس میں عدالت میں کئی مہینوں سالوں تک مقدمہ چلے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے لیے ہر لونڈی خاتون ہو یا عام آدمی کچھ بھی آ جائے تو وہ آتے اور صرف 1 منٹ میں معاملہ ہو جاتا سارا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے بچے نے انہیں آزاد کروا دیا. انہیں یقین کیا تھا یہ کون تھی؟ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ایکچولی ایجپشن تھی اور ایجپٹ کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو بھیجا تو اب پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکچولی وہاں پہ بادشاہ کی لونڈی تھیں تو اس لیے انہوں نے گفٹ کے طور پر بھیجا تھا. تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو اب وہ ظاہر ہے کہ لونڈی تھیں، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنا اور آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے تھے وہ ہوئے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھیں اس بیٹے نے اپنی ماں کو آزاد کر دیا. یعنی وہ پہلے ہی آزاد تو تھیں وہ، لیکن یہ ان کو بھی کر کے صحابہ کرام کو بتایا کہ بھی دیکھو کسی لونڈی سے جب بچہ پیدا ہو تو پھر وہ آزاد ہو جاتی. اور ظاہر ہے کہ اس کا آقا فوت ہو جائے تو پھر تو بالکل 100% ہی آزاد ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو تب بھی وہ اپنے شوہر ہی کے ساتھ وہ رہتی ہیں. اور شوہر کون ہوگا کہ جو آقا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ولد آزاد ہی ہے اگرچہ اس کا حمل ساقط بھی بے شک ہو جائے. یعنی حمل ساقط ہو جائے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی اندر ہی فوت ہو گیا تب بھی وہ آزاد ہو جاتی کہ اس طرح سے رکھا. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس لونڈی کے بھی اپنے آقا سے بچہ پیدا ہو تو اس کی خدمات کو نہ تو کوئی بیچ سکتا ہے، نہ کوئی تحفتاً منتقل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ہی وراثت میں منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ مالک ہی ان سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی، اور آزاد ہوگی تو ظاہر ہے کہ بیگم ہوگی وہ، اور اگلی کو بھی پھر وہی وراثت کا حصہ بھی ملے گا. یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ سیکس سلیوری کو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. تب یہاں پہ ہم آ کے ختم کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. اگلے لیکچر میں ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے غلاموں میں اضافے کا سد باب. یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب فیوچر میں کوئی غلام نہ بنے. یعنی ابھی تک تو جتنی اسٹڈیز آپ نے کی ہے تو وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام اور لونڈیاں بنی ہوئی تھی، تو ان کو کیسے ختم کیا، ان کو آزاد کیسے کیا. اب اگلا کام یہ تھا کہ اب فیوچر میں کوئی غلام نہ بنے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.